آواز کم ہے، اس کی آواز بڑھائی جائے گی یار، بولنا لڑنا کل بھی لڑنا لگتا نہیں یار۔ آواز بڑھاؤ، والیوم کا سکتے وقد قال الله الحق بغیر گھمائے بڑھ جائے گی آواز، بولنے جاؤ بیٹھ کے۔ قرآن اور بیت کے باہمی اعتبار کے موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں سورہ مبارکہ مائدہ جو قرآن حکیم کا 5واں سورہ ہے، اس کی 15ویں آیت کو سرنامہ گفتگو قرار دیتے ہوئے میں مسلسل آپ کی خدمت میں قرآن حکیم کی روشنی میں کچھ معجزات پیش کر رہا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یقیناً تمہاری جانب ہماری طرف سے نور آیا اور کتاب آئی، اور میں اس کو مسلسل عرض کر چکا ہوں کہ نور ان ذوات مقدسہ کا نام ہے کہ جن کی روشنی میں اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے۔ اگر یہ نور الہی نہ ہو تو کتاب الہی کوئی تنہا اس کو پڑھ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، اس کی تفسیر نہیں کر سکتا، اس کی تعبیر نہیں کر سکتا، اس کے معانی و مفاہیم کو سمجھ نہیں سکتا۔ رسول کریم نے اسی آیت کے ذیل میں جو حدیث بیان کی وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں، لیکن آج میں ایک چھوٹی سی آیت ہے قرآن حکیم کی، وہ بڑی مشہور و معروف ہے، اور یقیناً آپ حضرات نے مسلسل علماء کرام کی قواعد احترام سے سنی ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کوئی خشک و تر شے ایسی نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ دنیا میں جتنی بھی مخلوقات اگر ان کو آپ سمیٹ لیں تو ان کی دو ہی قسمیں بنتی ہیں، وہ مخلوقات یا خشک ہیں یا تر۔ اللہ نے سمیٹ دیا ان دو لفظوں میں کہ کائنات میں جتنے بھی خشک و تر ہیں وہ کتاب مبین میں موجود ہیں۔ آسمانوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، زمینوں کا ذکر قرآن میں ہے، درختوں کی بات قرآن میں ہے، درختوں کے پتوں کی سلسلے کی گفتگو قرآن میں ہے، درختوں کی جڑ قرآن میں ہے، درختوں کی شاخوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، انسانوں کا ذکر قرآن میں ہے، حیوانات کا ذکر قرآن میں ہے، جمادات کا ذکر قرآن میں ہے، نباتات کا ذکر قرآن میں ہے، دریاؤں کا ذکر قرآن میں ہے، دریاؤں کی روانی کا ذکر قرآن میں ہے، دریاؤں میں چلتی ہوئی کشتیوں کا ذکر قرآن میں ہے، ستاروں کا ذکر قرآن میں ہے، سورج کا تذکرہ قرآن میں ہے، چاند کی بات قرآن مجید میں ہے، نباتات، جمادات، حیوانات، انسان، جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کا تذکرہ قرآن حکیم میں موجود ہے۔ کوئی خشک و تر ایسی شے نہیں ہے جو قرآن مجید میں نہ ہو۔ توجہ، تو اب قرآن نے کیا کہا؟ لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ لفظ کتاب کو فرمائیے گا، کوئی خشک و تر شے ایسی نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ تو اب ظاہر سی بات ہے اللہ نے قرآن کو کہا کتاب مبین۔ مبین کا ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، ٹرانسلیشن ہوتا ہے روشن، مبین کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے واضح، مبین کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے آشکار، یعنی بالکل واضح۔ اب آپ آئیے، آج سے لے کے اور 1400 سال کے عرصے تک جب سے قرآن حکیم نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کے اب تک کوئی ایک عالم، کوئی ایک
مفسر، کوئی ایک مبلغ، کوئی ایک مؤرخ مجھے بتا دیجئے کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں نے جو یہ تفسیر لکھی ہے اس کے بعد تفسیر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں، میں نے جو یہ تفسیر لکھی ہے اس کے بعد کسی عالم کو تفسیر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میری تفسیر اتنی مکمل ہے. لیکن نہیں، جب سے قرآن مجید نازل ہوا ہے، عبداللہ ابن عباس جو قرآن مجید کے پہلے مفسر ہیں، ان سے لے کر اور آج کے ہمارے دور کے مفسرین تک کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ ہم قرآن کو سمجھ گئے، ہم قرآن کے معنی و مفاہیم کو جان گئے، ہم نے قرآن کی صحیح تشریح کر دی، ہم نے قرآن کی صحیح تعبیر کر دی. نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہے مبین. توجہ، یہ ہے مبین، کتاب ہے مبین. تو جب مبین ہے تو اللہ نے ایک اور مبین کی طرف سورہ مبارکہ یاسین کی 12ویں آیت میں توجہ دلائی صاحبان علم کو، اور وہ کیا توجہ دلائی؟ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ. ہم نے ساری دنیا کی چیزوں کا علم سمو دیا ہے ذات امام مبین میں. تو اب یاد رکھیے، مبین کو کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے ذات امام مبین کے. اور فرمایا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے قرآن مجید کو سمجھنا. بھائی دیکھیے، بہت سے لوگ آئے، انہوں نے دعویٰ کیا ٹھیک ہے میں عالم ہوں، لیکن سلونی کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا سوائے میرے مولا. پوچھ لو جو چاہو پوچھنا، جو چاہو پوچھنا پوچھ لو. اس لیے کہ انا اقدم بطرق السماء بطرق الارض، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کا علم رکھتا ہوں. یہ میرے مولا کا دعویٰ ہے کہ جو پوچھنا ہو پوچھ لو. اچھا دیکھیے، میں ایک مثال دوں آپ کی خدمت میں. اب تک تقریباً لگ بھگ 17 لوگوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا. کتنے؟ 17. 1984 میں خود خانہ کعبہ میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا جہمی، جیم ہے میم یہ. توجہ ہے نا، اس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اصل میں وہ یہ بھول گیا کہ اس نے بیچ میں سے نون ہٹا دیا. کچھ عرض کر رہا ہوں، اس کا فیملی نام تھا جہمی. میں کہوں گا وہ جہمی نہیں تھا، جہنمی بن گیا. توجہ ہے نا، کیوں؟ اب کیسے ہم پہچانے کہ جو امامت کا دعویٰ کر رہا ہے یہ امام ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ گمراہ ہو گئے. الحمدللہ 1400 سال گزر گئے، ہم ابھی تک گمراہ نہیں ہوئے. ہمارے اندر سے کوئی نیا فرقہ، کوئی نیا نبی، کوئی نیا امام نکل کے نہیں آیا. 12 امام کل بھی مانتے تھے، 12 امام آج بھی مانتے ہیں. ہمارے یہاں نہ 11 امام ہوں گے نہ 13 امام ہوں گے. اماموں کی جو تعداد اللہ نے بیان کر دی ہے اس سے ہم ہٹیں گے نہیں. ارے بھائی میں ایک مثال دے دوں. ہمارے بزرگان نے کہا کہ تھوڑا سا حضرت عباس کا تذکرہ کر دیں تو ان کی تعمیل حکم کے لیے بس ایک مثال کے طور پر اس کے بعد پھر آگے بڑھوں کہ بھائی دیکھیے، ہم حضرت عباس علمدار کو باب الفوائد مانتے، ہمارے بنی ہاشم مانتے. بنی ہاشم کا چاند ساری دنیا میں، یہ تاریخ میں عرض کر رہا ہوں، ساری دنیا میں سب سے حسین اور خوبصورت لوگ عرب کے ہوا کرتے. عرب میں مکے کے ہوا کرتے تھے. مکے میں آل ابراہیم کے لوگ سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہوتے تھے. ان میں بنی ہاشم سب سے زیادہ حسین تھے. توجہ، اب بنی ہاشم میں کیسے کیسے لوگ؟ رسول کریم کی ذات، مولا کائنات، امام حسن، امام حسین، عبداللہ ابن جعفر طیار، حضرت خود جعفر طیار، حضرت عباس، یہ سب بنی ہاشم میں آتے تھے. حضرت ابو طالب، حضرت عبد المطلب، یہ سب بنی ہاشم میں آتے تھے. لیکن اگر چاند کا لقب ان سب میں ملا تو غازی عباس کو ملا. اب سوچئے کہ جو حسینوں میں بھی ایسا حسین ہو کہ اس کو چاند کا لقب کسی ایسے ویسے نے نہیں دیا، امام نے دیا ہو. قمر بنی ہاشم امام حسین نے حضرت عباس کو لقب دیا. تو ایسے حسین کو،
ایک ساتویں امام امام حضرت موسیٰ کاظم اور ایک ہمارے مولا ابو الفضل عباس، یہ دو باب الحوائج ہیں۔ باب الحوائج کہتے ہیں حاجتوں کا دروازہ۔ اب انسان جب حاجت طلب کرتا ہے تو ایک حاجت تھوڑی ہے، کوئی اولاد مانگتا ہے، کوئی دین مانگتا ہے، کوئی رزق مانگتا ہے، کوئی صلاحیت مانگتا ہے، کوئی ذہانت مانگتا ہے، کوئی بزنس میں ترقی چاہتا ہے، کوئی اولاد کی ترقی چاہتا ہے، کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو مثال کے طور پہ جو ہے محبت چاہیے لوگوں کے دلوں میں کہ لوگ اس کو زیادہ چاہتے ہیں۔ ہزاروں قسم کی حاجتیں ہیں۔ حاجتوں کا دروازہ کون ہے؟ ابو الفضل عباس۔ اچھا بس ایک اندازہ لگائیے آپ میرے مولا عباس کے لیے کہ علی کے لیے، میرے مولا علی کے لیے رسول نے کیا ارشاد فرمایا اپنے لیے کہ انا مدینۃ العلم، میں علم کا دروازہ شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اچھا ابھی میں نے عرض کیا انسان کی حاجتوں میں ایک حاجت ہے علم، توجہ ہے نا، ایک حاجت ہے علم۔ تو اب اگر انسان کو علم چاہیے تو براہ راست باب مدینۃ العلم تک نہیں پہنچے گا، بلکہ پہلے در عباس میں آ کے علم مانگے گا، تب جا کے در علی پہ پہنچے گا۔ توجہ ہے نا، یہ عظمت ہے حضرت عباس علمدار بزرگان ملت۔ تو اب آپ غور کیجئے بھائی، ہم نے جب عباس جیسی عظیم شخصیت کو 13واں امام نہیں مانا تو ہم کو کیا امام مانیں گے؟ توجہ ہے نا، ہمارے یہاں معیار امامت وہ ہے جو اللہ نے ہمارے لیے رکھ دیا۔ تو بزرگان ملت آپ غور فرمائیے اس بات، قرآن نے کہا لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، جتنا بھی آپ کے ذہن میں کوئی تصور آئے مثبت تصور وہ سب قرآن مجید میں موجود۔ اچھا اب یہ قرآن مجید ایسے ہی نازل ہو گیا؟ دیکھیے قرآن میں دو آئے، ہم جب پوچھتے ہیں علماء سے قرآن مجید ایک دم سے نازل ہوا ایک دن میں، کہنے لگے نہیں 23 سال میں نازل، 23 سال۔ اچھا جب قرآن 23 سال میں نازل ہوا تو یہ بتائیے کہ تو قرآن کہتا ہے، ہم لوگ تو مغرب اور عشاء کی صلاۃ میں یا کسی بھی صلاۃ میں پہلی رکعت میں ہم زیادہ تر الحمد کے بعد انا اعطینا یا انا انزلنا پڑھتے ہیں۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، یعنی شب قدر میں۔ تو اب یہ قرآن ایک شب میں نازل ہوا یا 23 سال میں؟ پوری توجہ، یہ قرآن کون سی آیت صحیح؟ یہ قرآن ایک شب میں نازل ہوا یا 23 سال کے عرصے میں رسول مکے سے لے کے مدینے تک تو رسول کریم کی 23 سالہ تبلیغی زندگی تھی، اس میں نازل ہوا؟ آیتیں آتی رہی، تھوڑے تھوڑے سورے آتے رہے اور اس کے بعد وہ قرآن بن کر جمع ہو گیا، ایسا ہوا کہ ایک دم سے نازل ہوا؟ تو یہاں پر اجماعی طور پر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ قرآن پوری توجہ، قرآن مجید 2 مرتبہ نازل ہوا۔ توجہ، 2 مرتبہ نازل ہوا۔ ایک مرتبہ نازل ہوا اللہ کی طرف سے لوح محفوظ پر، وہ نازل ہوا شب قدر میں، اور ایک مرتبہ لوح محفوظ سے آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا زمین پر، رسول پر، وہ لوح محفوظ سے 23 سال کے عرصے میں آیا۔ اس کا مطلب قرآن مجید 2 مرتبہ نازل ہوا، ایک شب قدر میں اللہ کی طرف سے لوح محفوظ پر، ایک لوح محفوظ سے 23 سال کے عرصے میں۔ بھائی جو
آئے ایک صاحب کے پاس، اور وہ صاحب جب ایمان لائے تھے بظاہر تو وہ 5 برس کے تھے، لیکن سب سے زیادہ حدیثیں انہیں سے، ان کا 5 برس کی سن سے لے کر حدیثیں نقل کرنا سب کو منظور ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ آغوش پیغمبر میں علی نے قرآن پڑھا تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ نے علی کو نبی سے پڑھا دیا۔ میں کہتا ہوں کیسے پڑھایا؟ وہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ یہ کیوں نہیں پڑھتے کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے نبی نہیں پڑھ سکتے تھے کیا؟ توجہ، میں نے کہا بالکل پڑھ سکتے تھے۔ تو کہا پھر آپ کے یہاں تو کوئی روایت نہیں ہے؟ میں نے کہا ہو بھی نہیں سکتی۔ جہاں ہم نے یہ کہا کہ نبی نے تلاوت کلام پاک کی، بھائی ہم یہ کہتے ہیں پوری بات کہ علی نے تلاوت تورات و زبور انجیل و قرآن پڑھا کس کی آغوش میں؟ نبی کی آغوش میں، رسول کریم کی آغوش میں۔ تو بھائی ہم آغوش نبی کو علی سے بڑا مانتے ہیں، نبی کو کہتے ہیں کہ آغوش نبی میں پڑھا۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی نے بھی تورات و زبور و انجیل و قرآن کی تلاوت کی، تو ذرا آپ وہ منظر تو ملاحظہ فرمائیں کہ جب علی تورات کی تلاوت کر رہے تھے، زبور کی تلاوت کر رہے تھے، انجیل کی تلاوت کر رہے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، تو رسول نے کیا کہا؟ تم نے تورات موسیٰ سے بہتر پڑھی، تم نے انجیل عیسیٰ سے بہتر پڑھی، تم نے زبور داؤد سے بہتر پڑھی، اور تم قرآن کو ایسے پڑھ رہے ہو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ توجہ ہے نا؟ تو بھائی علی کون ہے؟ ہم نے ہمیشہ علی کو رسول کا شاگرد کہا، ہم نے کبھی علی کو نبی سے نہیں پڑھایا، شاگرد کہا۔ اچھا شاگرد کیا کرتا ہے؟ جب سبق سناتا ہے تو استاد تصدیق کرتا جاتا ہے، تم نے یہ بات صحیح پڑھی، تم نے یہ بات صحیح کہی، تم نے یہ بات صحیح لکھی، ہے نا؟ استاد کا کام ہے نا کہ وہ اپنے شاگرد کی تصحیح کرتا جاتا ہے، اپنے شاگرد کی اصلاح کرتا جاتا ہے، اپنے شاگرد کی تصویر کرتا جاتا ہے۔ تو علی قرآن پڑھ رہے تھے، نبی تصدیق کرتے جا رہے تھے، علی قرآن پڑھ رہے تھے، نبی تصدیق کرتے جا رہے تھے، علی زبور پڑھ رہے تھے، نبی تصدیق کرتے جا رہے تھے۔ اب مجھے بتاؤ کہ اگر نبی تورات و زبور و انجیل پڑھتے، قرآن پڑھتے، تو تصدیق کون کرتا؟ تصدیق کون کرتا؟ اچھا علی تو ہوئے اللہ کے گھر میں، جاؤ تاریخ اٹھا کے پڑھو کہ نبی کہاں ہوئے؟ نبی ہوئے ابو طالب کے گھر میں، تو نبی سب سے پہلے آئے ابو طالب کی آغوش میں۔ تو بھائی اگر نبی تورات و زبور و انجیل پڑھتے، قرآن پڑھتے، تو کیا ابو طالب تصدیق کرتے جاتے؟ توجہ چاہتا ہوں، کیا ابو طالب تصدیق کرتے کہ تورات تم نے بہترین پڑھی، زبور تم نے ایسے پڑھی، انجیل ایسے پڑھی، اور قرآن تو اے محمد تم نے ایسے پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں؟ ارے میرے بھائی، تم سے آج تک ایمان ابو طالب کو ہضم نہیں ہوا۔ توجہ ہے نا؟ اگر ہم یہ پڑھتے، اگر ہم یہ پڑھتے کہ نبی نے قرآن بھی پڑھا، تو سناتے کس کو؟ محمد سے بلند کوئی ذات ہے نہیں کائنات میں۔ توجہ ہے نا؟ پہلے کائنات میں محمد سے بلند کسی ذات کو لا کے دکھاؤ تاکہ بتایا جائے محمد نے اس کو قرآن سنایا، تورات سنائی، زبور سنائی، انجیل سنائی۔ لیکن ہم محمد سے پڑھ کر کسی کو مانتے ہی نہیں۔ آج تک ایک امریکہ میں سینٹ لوئس میں ماہ رمضان المبارک میں، یہ تقریباً 2005 کا واقعہ، ایک خاتون ڈاکٹر بہت بڑی وہاں کی اہل سنت والجماعت سے وہ تشریف لائی، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کے یہاں شیعوں میں غلو بہت ہے۔ میں نے کہا غلو کیا؟ یعنی آپ علی کو نبی سے پڑھا دیتے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ جیسے کیا پڑھا دیتے؟ بھائی دیکھیے، ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ جب ہم اذان دیتے ہیں تو اللہ اکبر 4 مرتبہ،
اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ، اس کے بعد پڑھتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ۔ مجھے آپ کوئی آج کل ماشاء اللہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اب دور بڑھ گیا، مجھے آج کسی ذاکر کی، کسی عالم کی، کسی مؤذن کی، کسی پیش نماز کی کوئی ایک کلپ شیعہ کی دکھا دیجیے کہ جس نے پہلے علی ولی اللہ پڑھا ہو، کیا کہہ رہے ہیں قبلہ، پھر محمد رسول اللہ پڑھا ہو۔ بھائی اسی کو تو پڑھانا کہتے ہیں کہ ہم اذان میں علی ولی اللہ پہلے کہتے ہیں اور محمد رسول اللہ بعد میں کہتے ہیں۔ ہم کلمے میں علی ولی اللہ پہلے کہتے ہیں، محمد رسول اللہ بعد میں کہتے ہیں۔ نہیں، ہم تو اس حد تک حساس ہیں، خدا کی قسم۔ اچھا کمال یہ ہے کہ آپ دیکھیے اللہ کی کچھ صفات اس کے نام کی طرح وہ سوائے اللہ کے کسی پر نہیں بولی جا سکتی، جیسے خالق، خلق صرف اللہ کرتا ہے، کوئی اور خالق نہیں۔ رازق، رزق صرف اللہ دیتا ہے، کوئی اور رازق نہیں، ہمارا عقیدہ۔ اسی طرح اس کی ایک صفت ہے غنی۔ غنی کسے کہتے ہیں؟ بے نیاز۔ غنی یعنی مالدار نہیں، غنی یعنی بے نیاز۔ اب قرآن کی ایک آیت ہم آپ کی خدمت میں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگوں، تم سب کے سب جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب محتاج ہیں اللہ کی۔ توجہ، فقراء الی اللہ، یہ جو لفظ فقر ہے نا، فقر بے کافی، اس کا ٹرانسلیشن ہماری اردو میں غربت ہوتا ہے، یعنی جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جیسے ہم کہتے فقیر۔ فقیر کے اصل معنی یہ نہیں کہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، فقیر کے معنی ہے محتاج۔ فور ایگزامپل، میں یہاں آیا یا جو بھی آپ حضرات یہاں تشریف لائے، وہ سب کسی نہ کسی وہیکل سے، سواری سے، میٹرو سے، گاڑی سے تشریف لائے۔ لیکن اگر میں یہ سوال کروں کہ بھائی آپ کو کیا ضرورت تھی سواری کی، کیا ضرورت تھی گاڑی کی، کیا ضرورت تھی بائک کی، نہیں مولانا، اگر ہم پیدل آتے برہم پوری سے یہاں تک، اگر نوئیڈا سے یہاں تک، تو پروگرام ختم ہو جاتا، ہم الگ تھک جاتے، رات تک پہنچتے، اور پیدل سے پیروں کے سہارے کہاں تک؟ لہٰذا ہمیں ضرورت ہے کسی وہیکل کی، کسی گاڑی کی، کسی بائک کی۔ یہ جو ضرورت ہے اسی کو کہتے ہیں فقر، یعنی احتیاج، محتاج ہونا۔ ہم محتاج ہیں گاڑی کے، ہم سڑک پہ نہیں رہتے، گھر میں رہتے ہیں، ہم محتاج ہیں گھر کے، توجہ ہے نا۔ ہم محتاج ہیں علم کے، ہم محتاج ہیں جاب کے۔ یہ سب جو احتیاج ہے اسے کہتے ہیں ضرورت۔ ضرورت کے معنی ہے عربی میں فقر۔ بھائی دیکھیے ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، تھوڑا سا واضح ہو جائے۔ ابو بصیر صحابی ہے، چھٹے امام، وہ آئے چھٹے امام کے پاس، آنے کے بعد کہا کہ ابن رسول اللہ، آپ یہ فرماتے ہیں کہ آپ جتنے بھی ہیں 14 کے 14 جو اللہ کے حکم ہیں، ان کے کلام میں کوئی ڈفرینس، کوئی فرق نہیں ہے۔ کہا بے شک کوئی فرق نہیں۔ تو کہا لیکن میں نے آپ کے جلد رسول کریم کی ایک حدیث پڑھی، الفقر فقری، غربت فقر میرے لیے باعث فخر ہے، پراؤڈ ہے۔ غربت یہ کس کا قول ہے؟ رسول کریم۔ تو چھٹے امام نے سچ ہے، صدقہ جد میں رسول اللہ، یقیناً میرے جد رسول نے صحیح فرمایا۔ کہا لیکن میں نے آپ کے جد علی کا ایک قول پڑھا کہ لو کان الفقر رجلا لقتلته، اگر فقیری غربت انسان کی شکل میں ہوتا تو میں اسے قتل کر دیتا۔ یا دوسرا مولا کا قول ہے نہج البلاغہ میں کہ کادت فقر ان یکون کفرا، غربت سے بچو، اس لیے کہ غربت تم کو کفر کی
सरहद पे ले जाके खड़ा कर देता। समझ, इसीलिए मैं बार बार अर्ज करता हूँ अपने नौजवानों से, खास तौर से, कि छोटा सा ही करें, बिजनेस करें। समझ में, इस पर करते हैं 90% बरकतें सिर्फ बिजनेस में है। तो महाराज जब ये सवाल किया तो मौला ने फरमाया, छोटे इमाम ने कहा, मेरे मौला जब अली ने भी सही कहा। अब सुनिए कैसे दोनों बातों को मिलाया हमारे छोटे इमाम। कोई ऐसा वैसा हम जैसा होता तो वो गुमराह हो जाता, दोनों अक़वाल को रद्द कर देता, न ये रसूलुल्लाह का है न ये मौला अली का है। इसलिए कि बज़ाहिर एक दूसरे की जिद नजर आ रहे हैं। रसूल कह रहे हैं कि गुर्बत मेरे लिए बाइस फख्र है, ज़रूरत मेरे लिए बाइस फख्र है, फख्र मेरे लिए बाइस फख्र है, प्राउड है। और हज़रत अली कह रहे हैं कि बच्चों कहीं हम तुमको कुफ्र की सरहद पर न ले जाए। तो इन दोनों को कैसे छोटे इमाम ने मिलाया कि सुनो, वो जो रसूल ने कहा अल फख्र फख्री, गुर्बत ज़रूरत मेरे लिए बाइस फख्र है, वो है फख्र इल्लल्लाह। यानी अगर मैं सिर्फ अल्लाह का जरूरतमंद हूँ तो बाइस फख्र है, और बंदों के सामने हाथ फैलाऊं तो वो गुर्बत तक ले जाता है, कुफ्र तक ले जाता है। तो अल्लाह का जरूरतमंद होना बाइस फख्र है, लोगों का जरूरतमंद होना ये कुफ्र की सरहद पे पहुंचा देता है। तो बुजुर्गान मिल्लत जब हम ये सोचते हैं कि भाई ये कुरान कैसे समझा जाए, तो कुरान बगैर अहले बैत के समझ में नहीं आएगा। मैं आपकी खिदमत में एक मिसाल पेश करूं कि साहब कुरान के साथ अहले बैत का होना जरूरी क्यों। देखिए ये हक़ाइक़ बयान करना भी जरूरी है जो मैं आज कर रहा हूँ। रसूल करीम ने ग़दीर के मैदान मेरे मौला की विलायत का ऐलान किया। इस रिवायत को तमाम इस्लामी फ़िरक़े मानते हैं, कोई इनकार नहीं करता कि रसूल ने ग़दीर के मैदान में ऐलान नहीं किया। वो अलग बात है कि उसके माना भी लोगों ने बुग़्ज़ अली में अलग अलग माना करने शुरू किए। किसी ने कहा कि दोस्त के माना मौला के माना दोस्त है, किसी ने कहा मौला के माने भाई के हैं, किसी ने कहा मौला के माना आका के, किसी ने कहा मौला के माना गुलाम के हैं, अलग अलग माना किए। लेकिन मैं अक्ल से बात करना चाहता हूँ। भाई हम ये कहते हैं कि रसूल ने किताब की हिफाजत में अली की विलायत का ऐलान किया, और ये पूरे 12 सिलसिले जो अभी मैंने बयान किए इमाम, ये किताब के साथ मौजूद है क्योंकि रसूल ने बयान करना है। अब जो लोग ये कहते हैं कि नहीं नबी के बाद अली नहीं, नबी के बाद कोई और, देखिए वो बात रह गई जो मैं आज कर रहा था, कहीं से कहीं चली जाती है बात। अभी मुझे याद आई कि मैंने गनी में शुरू किया था, तो हम ये करें कि जितने भी रसूल की सिफात में आप उठा के देखिए, उसमें रसूल पूरी तवज्जो, उसमें रसूल की सिफात में कहीं गनी नहीं है। हमने अली को अमीरुल मोमिनीन कहा, इमामुल मुत्तकीन कहा, कायदुल मुहज्जिरीन कहा, अमीरुल मोमिनीन कहा, सय्यदुल वसीयीन कहा, हमने ज़ौजे बतूल कहा, हमने दामाद रसूल कहा, हमने अबुल हसनैन कहा, हमने शाह मशरक़ैन कहा, हमने फातिह खैबर कहा, हमने फातिह खंदक कहा, हमने फातिह हुनैन कहा, हमने फातिह सिफ़ीन कहा, हमने फातिह नहरवान कहा, हमने साहिब ज़ुल्फ़िकार कहा, हमने लापता कहा, हमने वलीउल्लाह कहा, हमने वलीउल मोमिनीन कहा, हमने यासिबुल मोमिनीन कहा, हमने समाउल दुनिया कहा, हमने समाउल अर्ज़ कहा, हमने अबू तुराब कहा। ये सारी सिफतें अली इब्न अबी तालिब की हैं, लेकिन एक सिफत भी मेरे मौला की गनी नहीं है, गनी नहीं है, इसलिए कि गनी का लफ्ज़ सिर्फ अल्लाह के लिए है। तवज्जो चाहता हूँ, अब हमारे ऊपर गुलू का इल्ज़ाम लगाने वाले ज़रा अपने गरेबान में झांक कर देखें कि उन्होंने तो किसी को गनी नहीं कहा अल्लाह के अलावा। सुभान अल्लाह, वाह 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 भाई हमने अली को, आप मैं दावे से कह सकता हूँ कि हमने कभी अली को, आपने सुना किसी खतीब से, जाकिर से, आलिम से कि अली को गनी कहना, रसूल को गनी कहना? नहीं, अल्लाह ने हज़र किया, अल्लाहु
پتھر نہیں بولتا. کیا پتھر کی زبان ہے؟ پتھر کی زبان نہیں ہے. کیا پتھر گفتگو کرتا ہے؟ پتھر گفتگو نہیں کرتا. لیکن رسول کریم کے ہاتھ کا اثر یہ تھا، ہاتھ کا اثر یہ تھا کہ پتھر آ کر رسول کریم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے لگتا تھا. تو اس پہ کسی کو تعجب نہیں ہوتا کہ پتھر جب رسول کے ہاتھ پہ آئے تو کلمہ پڑھنے لگے، لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے. اما جب سان اللہ رسول اللہ کے ہاتھ پہ آ کے قرآن پڑھنے لگے تو یہ علی کی صفت یہ رسول کے ہاتھوں کا کمال ہے. تو ہے نا عجیب بات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات. کیا کہنے قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. جو ہمارا سلامت رکھتے زندہ باد. تو حضور ہم نے نبی کے بعد اس کو مانا کہ جو فارس قرآن، بے شک جو معلم قرآن ہے، جو امام مبین ہے، قرآن نے جس کی تعریف کی اس کو مانا. توجہ، کسی اس کو نہیں مانا کہ جس نے آتے ہی منبر پہ کہا کہ دیکھو اگر میں آڑا ترچھا چلوں تو مجھے سیدھا کر دینا. کیا کہنے ہیں قبلہ، سبحان اللہ. اس کا مطلب بیچاروں کو خود تو معلوم تھا کہ وہ آڑے ترچھے چلتے ہیں، اور رہبر وہ نہیں ہوتا جو آڑا ترچھا چلے. واہ، لیکن جب میرے مولا علی صاحب خلافت کے بعد پہلی مرتبہ لوگوں کے سامنے منبر پہ آئے تو مولا نے یہ کہا کہ سنو، میں ہوں وارث نبی، میرے ہاتھ میں ہے یہ ذوالفقار. اگر تم میں سے کوئی آڑا ترچھا چلا تو میں سیدھا کر دوں گا. توجہ ہے نا؟ تو ہم اسے مانتے ہیں جو سیدھا کر دے، اسے نہیں مانتے ہیں جو ٹیڑھا ہو. توجہ ہے نا؟ ایک خاتون آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، مسئلہ پوچھنے، انہوں نے مسئلہ بتا دیا. انہوں نے کہا کتاب اللہ میں تو یہ نہیں ہے، کتاب اللہ میں تو ایسا ہے. تو انہوں نے اپنی پگڑی اتاری اور اپنا سر پیٹ لیا، اور سر پیٹ کے آج بھی وہ احادیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں وہ جملے موجود ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہائے افسوس کہ یہ ایک ضعیفہ بڑھیا مجھ سے زیادہ علم رکھتی ہے. تو ہم اسے نہیں مانتے کہ ایک ضعیفہ جس سے زیادہ علم رکھتی ہے. ہم اسے مانتے ہیں جو کہتا ہے زمین کی باتیں چھوڑو، آسمان کی باتیں پوچھو. اسے مانتے ہیں. اچھا، اب ذرا سا میں بچوں کو سمجھانے کے لیے عقلی طور پر دیکھیے صاحب، ہم عقل کی روشنی میں مانتے ہیں امامت. کیوں؟ سنیں. اس لیے کہ ایک مثال دے رہا ہوں. یہاں ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات جو کالج میں گئے ہیں، جو اسکولوں میں گئے ہیں، وہاں گئے ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں. میں درود پڑھنے کو ایک مل جل کر غور سلام کر دیں. تو غور فرمایا. تو بزرگان ملت اسکول کالج سب گئے ہیں. ایک پروفیسر صاحب تھے، بڑے اچھے پڑھا رہے تھے، بڑے باصلاحیت تھے. وہ کہیں 1-2 سال کے لیے باہر کے ٹرپ پر چلے گئے، ان کی جگہ خالی ہو گئی. تو جو اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے یہ کہا کہ بھائی دیکھو ایک کام کرتے ہیں، ہم اسٹوڈنٹ ہیں، مل جل کر اجماع کر لیتے ہیں کہ اب ہمارا پروفیسر کون ہوگا. توجہ چاہتا ہوں، اب ہمارا پروفیسر کون ہوگا. تو جو کالج کی مینجمنٹ ہے وہ اسٹوڈنٹ سے کہے گی تمہیں اس بات کا حق نہیں ہے کہ تم اپنا پروفیسر چنو. پروفیسر کو مینجمنٹ ہی منتخب کرے گی، پروفیسر کو مینجمنٹ ہی چوائس کرے گی کہ تمہارا اگلا پروفیسر کون ہوگا. اس لیے کہ مینجمنٹ میں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، تم ہو اسٹوڈنٹ. اسٹوڈنٹس کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنا پروفیسر چنے. توجہ ہے نا؟ تو
اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو امتی تھے وہ رسول سے زیادہ ذہین تھے، رسول سے زیادہ پڑھے لکھے تھے۔ کسی ایک امتی کے لیے قرآن میں ایک آیت دکھا دو کہ اللہ نے کہا میں نے تمہیں پڑھایا ہے، میں نے پڑھایا ہے، لیکن رسول کے لیے اللہ سورہ اعلیٰ میں کہتا ہے سنقرئک فلا تنسیٰ، میرے حبیب میں نے آپ کو ایسا پڑھا دیا ہے کہ آپ بھول ہی نہیں سکتے۔ توجہ ہے نا، بھول نہیں سکتے۔ تو آپ رسول کی ذہانت پر اللہ کی مہر لگی ہوئی ہے، لیکن وہ لوگ اتنے کم ذہن کہ جو رسول کی بس میں تھے، یہ بھی قرآن سے پیش کر رہا ہوں آیت آپ کی خدمت میں تاکہ کوئی نہ کہے کہ اپنی طرف سے پیش کر دیا معاملہ۔ میں نے دیکھا تاریخ میں لکھا، اس میں قرآن کی آیت ہے وَإِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا، میرے حبیب آپ کے بہت سے سننے والے ایسے تھے کہ جب سننے کے بعد آپ کی اسپیچ، آپ کی تقریر، آپ کا خطاب جب نکلتے تھے تو جو صاحبان علم تھے ان سے پوچھتے تھے ماذا قال آنفا، محمد نے ابھی ابھی، آنفا یعنی ابھی، محمد نے ابھی ابھی کیا کہا، کیا کہا؟ ارے بھائی ابھی کی بات ہے، تم کو یاد نہیں رہا، ابھی کی بات ہے۔ اب ہمیں تعجب نہیں کہ لوگ قدیر کی بات بھول گئے، اس لیے کہ جن کو ابھی کی بات یاد کر رہی تھے کبھی کی بات یاد آ رہی۔ ایک اور سنیں، اس لیے کہ کتاب اور صاحب کتاب، کتاب اور وارث کتاب، کتاب اور روح، کتاب اور معلم کتاب، یہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ جہاں کتاب ہوگی وہاں وارث کتاب ہوگا، جہاں کتاب ہوگی وہاں معلم کتاب ہوگا، جہاں کتاب ہوگی وہاں وارث کتاب ہوگا، جہاں کتاب ہوگی۔ دو آیتیں پڑھوں گا اور اس کے بعد ختم دعا، میرے پاس وقت بہت کم بچا ہے۔ دو آیتیں، ایک سورہ مبارکہ ہے آل عمران 7ویں آیت، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات هن ام الکتاب واخر متشابہات واما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ آئے میرے حبیب، اللہ نے تمہارے اوپر کتاب نازل کی ہے، تمہارے اوپر، توجہ، تمہارے اوپر، کسی اور کے اوپر کتاب نازل نہیں کی، کسی اور پر نہیں کی، رسول پر کی ہے کتاب نازل۔ انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات۔ اب میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آیتوں کی قسمیں ہیں، ایک آیات ہے محکم، کچھ آیات ہیں متشابہ، میں اس ذیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن آیت کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے، یہاں پر ہوتا ہے وما یعلم تأویلہ الا اللہ، قرآن کو کوئی نہیں سمجھ سکتا یا اللہ کے یا ان کے جو علم میں اترے ہوئے ہیں۔ توجہ، راسخون فی العلم، علم میں اترے ہوئے ہیں۔ دیکھیے بچوں کو سمجھانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ گلاس ہے، اس کے اندر پانی ہے، اس کے اندر پانی ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ گلاس میں پانی۔ توجہ ہے نا، گلاس میں پانی۔ لیکن اگر ہم یہی گلاس سمندر میں، دریا میں یا اتنے بڑے اس میں ہم ڈال دیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ گلاس پانی میں ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے گلاس میں پانی ہے، کیا کہیں گے؟ پانی میں گلاس ہے، یہ گلاس پانی میں ہے۔ توجہ، تو یہی مقصد ہے راسخون فی العلم کا۔ ہم میں اور راسخون فی العلم میں یہ فرق ہے کہ علم ہم میں اترا ہوا ہے، یہ علم میں اترے ہوئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیے صرف میڈیکل سائنس میں کتنے شعبے ہیں، کیا بھائی صاحب یہ برین اسپیشلسٹ ہے، یہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، یہ جنرل فزیشین ہے، یہ فلاں ہے، یہ اس کے ڈاکٹر ہے، یہ اس کے ڈاکٹر ہے، یہ آئی اسپیشلسٹ ہے، یہ جو ہے وہ کانوں کے یہ ENT ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ صرف میڈیکل سائنس میں علم کے اتنے شعبے ہیں۔ اگر آپ آئی اسپیشلسٹ کے پاس گئے اپنا دل کا درد لے کے تو وہ کہے گا سرکار میرے پاس سے جائیے، جلدی سے ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیے۔ اگر آپ کو دماغ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس گئے، وہ کہے گا جلدی سے دماغ کے ڈاکٹر کے پاس جائیے۔ توجہ ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے ڈاکٹر جتنا بڑا بن جائے، انجینئر جتنا بڑا بن جائے،
تبلیغ کیسے کروں گا، میں اللہ کی رسالت کیسے پہنچاؤں گا، میں اللہ کا پیغام کیسے پہنچاؤں گا، اس لیے کہ بظاہر تو کوئی میرا ساتھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں سورہ مبارکہ کی 43ویں آیت میں ایک آیت نازل کی جو رسول کے دل کی تقویت کا باعث بنی، جہاں سے رسول کی ٹینشن ختم ہو گئی، اور وہ آیت یہ ہے، میرے حبیب گھبرانا مت، قل ان کافروں سے کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، مجھے تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے گواہی کا محتاج نہیں ہوں، کہ تم گواہی دو گے تبھی میں رسول اللہ کہلاؤں گا۔ میری رسالت کا گواہ یا اللہ ہے یا وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ پنجاب سے چلا ہے پاکستان، یہ ہمارے شانو بھائی تشریف فرما ہے، یہاں ہمارے مرحوم علامہ اقبال حیدر آفی صاحب جب تشریف لائے تھے تو انہوں نے خاص نعرہ بنایا تھا کہ زباں کے ساتھ دل بولا، زباں کے ساتھ دل بولا، دل بولا، کیا بولا؟ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی بولی فلک مولا، علی مولا، علی مولا۔ تو لوگوں نے کہا کہ پنجاب سے آیا ہے، انہیں پتہ ہے، ہمارا کمال ہے، پنجاب سے آتا تو باقی رہتا۔ ارے بھائی پانی لوگوں کا نعرہ دیا ہوا کبھی باقی نہیں رہتا، یہ باقی نعرہ ہے اس لیے کہ باقی کا دیا ہوا ہے، باقی رسول نے دیا ہے۔ اور بھائی کہاں دیا رسول نے، کس جگہ دیا؟ کہ بھائی جگہ جگہ دیا، میں تھوڑی کہتا ہوں، خود اللہ نے حکم دیا، حدیث قدسی آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے نعت علی؟ نعت عربی میں ہے حکم امر، نعت یعنی پکارو، کس کو پکارو؟ محمد سے اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ بھائی دیکھیے فیس بک کے اوپر ایک بحث چل رہی تھی کہ یہ جو شیعہ کہتے ہیں یا علی مدد، اگر علی انتہی مدد کرنے والے ہوتے تو کربلا میں حسین کو کیوں قتل ہونے دیا حضرت علی نے؟ تو میں نے فوراً کچھ نہیں لکھا، اس کے نیچے قرآن حکیم کی صرف 2 آیتیں لکھی، اس میں سے ایک آیت سناتا ہوں آپ کو چونکہ وقت کم ہے، کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ۔ یہ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے کہ انبیاء کو بے جرم و خطا قتل کر دیا کرتے۔ ٹھیک ہے، تو آپ تو مانتے نہیں کہ علی وہاں بھی تھے، ہم تو مانتے ہیں کہ جب تھے جب کچھ نہ تھا۔ بے شک بے شک، علی اور نبی جب تھے جب کچھ بھی نہ تھا، انشاءاللہ اس سے بھی عرض کروں گا کبھی۔ تو آپ تو مانتے نہیں، لیکن یہ تو مانتے ہیں آپ بھی اور ہم بھی کہ اللہ تھا۔ تو بھائی اللہ نے نبیوں کو قتل ہونے سے کیوں نہیں بچایا؟ کیوں نہیں بچایا؟ جبکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے قتل کر دیا کرتے تھے۔ جرجیس پیغمبر تھے، 70 مرتبہ اللہ نے ان کو زندہ کیا اور 70 مرتبہ وہ شہید ہوئے۔ کتنے؟ 70 مرتبہ جرجیس پیغمبر۔ تو اللہ نے کیوں نہیں بچایا؟ اللہ قادر تھا یا نہیں تھا؟ کہا بالکل قادر تھا، تو کیوں نہیں بچایا؟ کہا وہ اس کی مصلحت تھی۔ توجہ، تو بھائی جو مصلحت اللہ کی وہاں تھی وہی مصلحت علی کی کربلا میں تھی۔ توجہ ہے نا؟ یہ تو وہ خاندان ہے کہ جو آج تک مدد کر رہا ہے، ہم ان کو مردہ مانتے ہی نہیں، یہ زندوں کی مدد کرتے ہیں قبر میں رہتے ہوئے۔ ہم کسی ایسے کو اس لیے کہ نور ہے اور اللہ کا نور کبھی بجھتا نہیں، اللہ کا نور ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اور بس ایک آیت قرآن کی پڑھوں اور اسی سے ربط مسائل کہ اللہ نے
قرآن میں کہا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ اپنی دھوپوں سے اللہ کے روشن کیے ہوئے نور اور چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کو تخلیق کر کے رہے گا، چاہے مشرک کتنے ہی زیادہ کراہیت میں پڑ جائیں اور کتنا ہی ان کو برا لگے، مجھے اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ اگر میں آل محمد کے نور کو باقی رکھوں تو کسی کو برا لگے یا اچھا لگے۔ ہم بھی اللہ کی سیرت پہ چلتے ہیں، ہم کسی کو برا نہیں کہتے، لیکن اگر علی کی فضیلت سے کوئی چلتا ہے تو یہ اس کی قسمت، اگر کسی کا چہرہ کھلتا ہے تو یہ اس کی قسمت۔ کسی کو دیکھیے ایک ایک کھلنا، ایک ایک کھلنا، ایک ایک کھلنا، ایک ایک کھلنا، کسی کو کھلتا ہے علی کا تذکرہ اور کسی کا چہرہ کھل جاتا ہے علی کا تذکرہ سن کر، کوئی جل جاتا ہے کسی کو جلا جاتا ہے علی کا تذکرہ، تو یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے۔ ایک ایک کو یہاں بھی جلتا ہے وہاں بھی جلے گا، ہم یہاں بھی خوش ہیں وہاں بھی خوش ہوں گے۔ توجہ ہے نا؟ بس عزیزو یہی تو وجہ ہے، میں نے عرض کیا تھا سی سلام کی مجلس میں کہ جب آتا ہے کربلا کے سامنے امام آپ کی خطبہ دے رہے تھے تو اس نے ایک سوال کیا تھا کہ تم سب میرے قتل کے لیے کیوں جواب دو ہو لماذا جماعت فلا کرتی، تو انہوں نے ایک جواب دیا تھا یزیدوں کے لشکر میں کہ بغضاً لابی، آپ کے باپ علی کی دشمن۔ آج مجھے جس ذات والا صفات کا تذکرہ کرنا وہ اہل بیت میں نہیں ہے، لیکن اہل بیت سے کتنے قریب ہیں؟ وہ کون سی ذات ہے؟ وہ ذات حبیب ابن مظاہر۔ یہ حبیب ابن مظاہر کون ہے؟ یہ حبیب ابن مظاہر حسین کے بچپن کے دور، تاریخ لکھتی ہے کہ مدینہ منورہ ہے، رسول کریم مسجد نبوی سے نکل گئے، ساتھ میں اصحاب کا مجمع ہے، حبیب کے والد مظاہر اسدی وہ بھی ہیں، امام حسین علیہ السلام رسول کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو حسین کے قدموں کی خاک اٹھا کر اپنی آنکھوں میں لگا رہا ہے۔ رسول نے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ مظاہر نے کہا کہ آقا یہ آپ کا غلام دادا میرا بیٹا حبیب ابن مظاہر ہے۔ تو ایک مرتبہ رسول نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم اجعلہ حبیبا للحسین، یا اللہ اس حبیب کو حسین کا محبوب قرار دے، محبوب قرار دے لو۔ اور کیسے محبوب قرار پائے کہ جب یزیدیوں کا لشکر بڑھتا جا رہا تھا، گھوڑوں کے ٹانکوں کی آوازیں مسلسل آ رہی تھی، تو زینب کبریٰ بنت علی نے ایک مرتبہ حسین کو فضہ کے ذریعے بلوایا، حسین آئے، کہا بہن زینب کیا بات؟ کہا بھیا ادھر سے لشکر بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیا آپ کے ساتھیوں میں کوئی ایسا نہیں جو آپ کی مدد کر سکے؟ ایک مرتبہ حسین نے سر کو جھکایا، حبیب یاد آئے، قلم و کاغذ طلب کیا، قلم و کاغذ آیا، ایک مرتبہ حسین نے لکھا من حسین الغریب الى رجل الفقیر حبیب ابن مظاہر الاسدی، حسین غریب و مظلوم کی طرف سے حبیب ابن مظاہر اسدی کی طرف یہ لکھا، اور پھر آپ نے لکھا انا واہل بیتی فی ساحت کربلا، میں اور میرے اہل بیت کربلا کے میدان میں آ چکے، لہذا اگر تم سے ممکن ہو تو میری مدد کے لیے آ جاؤ۔ قاصد حسین کا یہ خط لے کے کوفے کی طرف گیا، قاصد نے کوفے پہنچنے سے پہلے اپنا حسین کا خط امامے میں رکھا، اور جب کوفے پہنچے اور حبیب ابن مظاہر کے گھر پر جب کچھ بات کر رہے تھے، اتنے میں حبیب ابن مظاہر آ گئے، کہا من علی الباب، دروازے پر کون ہے؟ تو کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔
بس جیسے ہی حسین کا نام سنا تو کہا کیا تم مدینے سے آئے ہو؟ کہا کہ مدینے سے نہیں آیا، کربلا سے آیا ہوں۔ کیا حسین کربلا پہنچ گئے؟ کہاں یہ حسین نے تمہیں خط دیا ہے۔ ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر اپنے لیے خضاب لے کر آ رہے تھے کہ داڑھی اور بالوں پر خضاب لگائیں، لیکن جب حسین کا خط اپنے ہاتھوں میں لیا تو کس اندھے کے فقیر کسے کہتے ہیں کیسے لیا؟ خط کو چوما، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا اور ایک مرتبہ جب پڑھنا شروع کیا اور جیسے یہ جملہ پڑھا من حسین الغریب، حسین مظلوم کی طرف سے، ایک مرتبہ حبیب نے اپنا امامہ اتار دیا۔ ارے میں امامہ لگا کر کیا کروں گا جب میرا آقا مظلوم ہو گیا؟ اللہ کو کسی کو پڑھتا ہے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حبیب گھر میں آئے خط لے کر، آنے کے بعد حبیب کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ سودا نے دیکھا، بیوی نے دیکھا، سودا نے کہا حبیب کیا بات ہے، آج اتنے غمگین کیوں؟ کہا حسین کا خط آیا ہے، حسین کا خط آیا ہے۔ کہا کہ کہاں سے آیا ہے؟ کہ کربلا سے۔ سودا نے بھی کہا اچھا حسین کربلا پہنچ گئے؟ کہا جی حسین کربلا پہنچ گئے اور لشکر یزیدی نے گھیر رکھا ہے، میں ان کی مدد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو کہا اس میں سوچنے کی بات کیا بات ہے؟ کہا مجھے تمہاری فکر ہے، تمہاری فکر ہے کہ تمہارا کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ سودا نے کہا ارے اس خط میں تم نے کیا پڑھا نہیں؟ ایک کربلا میں زینب بھی ہے، کربلا میں ام کلثوم بھی ہے، کربلا میں سیدانیہ بھی ہے۔ ارے مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، جو سیدانیوں کا ہوگا وہی میرا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ دوسرے کے حالات صحیح نہیں تھے، حبیب ابن مظاہر نے اپنے غلام کو اپنا گھوڑا دے کے کہا جاؤ کوفے کی سرحد پہ جا کے میرا انتظار کرو، میں آتا ہوں۔ ایک مرتبہ جب غلام گھوڑا دے کے چلا تو تاخیر ہو گئی، تو غلام گھوڑے کے ساتھ تھا، حبیب کا گھوڑا تھا، حبیب کا غلام تھا۔ ایک مرتبہ گھوڑا بے چین ہونے لگا۔ دیکھیے حسین کی غربت کہ انسان کو انسان، جانور بھی حسین کی نصرت کے لیے بے چین ہو رہے تھے۔ ایک مرتبہ جب گھوڑا بے چین ہوا تو حبیب کے غلام نے گھوڑے کو مخاطب کر کے کہا میرے آقا حبیب کے گھوڑے گھبرا مت، اگر میرے حبیب کو دیر ہو گئی تو میں تجھ پہ سوار ہو کر میں تجھ پہ سوار ہو کے حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ حبیب نے یہ جملے اپنے کانوں سے سن لیے، سننے کے بعد سر پیٹا، آقا آپ کی یہ مظلومیت کہ غلام آپ کی مدد کرنے کو تیار۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ جب حبیب گھوڑے پر سوار ہوئے کربلا جانے کے لیے، غلام سے کہا کیا تجھ کو میں نے راہ خدا میں آزاد کیا؟ غلام نے ہاتھ جوڑ لیے، آقا پوری زندگی تو ساتھ رکھا، اب جب فرزند فاطمہ کی مدد کی بات ہے آپ مجھ کو آزاد کر رہے ہیں، مجھے بھی اپنے ساتھ کربلا لے چلیے۔ غلام بھی ساتھ چلا، کربلا پہنچے حبیب۔ ایک مرتبہ اصحاب میں اللہ اکبر نعرے تکبیر کی آوازیں بلند ہوئی۔ فضہ کو زینب نے بلایا کہ ذرا جا کے دیکھو کیا ہوا، یہ اصحاب حسین نعرے تکبیر کی آوازیں کیوں بلند کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ فضہ نے آگے زینب کو خبر دی شہزادی، اے شہزادی حسین کے بچپن کا دوست حبیب کوفے سے آ گیا ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے جب سنا تو سننے کے بعد کہا جاؤ جلدی سے حبیب کو میرا سلام کہنا۔ اب دیکھیں یہ دوسری مرتبہ ہے جب حبیب نے اپنا سر پیٹا، جیسے ہی فضہ نے آ کے کہا تو میری کی بیٹی سلام کہتی ہے۔ ارے ہائے اہل بیت پہ یہ وقت آ گیا کہ شہزادیاں غلاموں کو سلام کہلا رہی ہیں۔ ہائے اہل بیت کی مظلومیت، ہائے اہل بیت کی یا اللہ تجھ کو عزیزہ ہے محمد